آج اسلام آباد جو ہے اس میں ضمانتوں کا دن ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک ضمانت کے بعد دوسری ضمانت 2014 میں بھی عمران خان صاحب پر اسی طرح کے کیسز بنے تھے، دہشت گردی کا بھی بنا تھا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا بھی بنا تھا، کئی قسم کی FIR درج ہوئی تھی۔ دہشت گردی کی عدالت میں ان کو بھگوڑا یا پروکلیم اوفینڈر یا PO ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس کی ضمانت یا کیس جو انفیکچوس ہوئے ختم کیا گیا جب وہ اقتدار میں آئے، یعنی کہ 4 سال تک وہ قانون کی نظر میں بھگوڑے بھی تھے لیکن قانون کی جرأت نہیں تھی، اور حکومت بھی نواز شریف صاحب اور لوگوں بھارت پارٹی کی تھی اور جرأت نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکے۔ چونکہ عمران خان صاحب قانون کا منہ چڑھاتے رہے، وہ بالکل خاتمہ میں نہیں لائے۔ ہمارے جو یونیورسٹی کے زمانے میں بھی چھوٹے چھوٹے کیسز ہو جاتے تھے دفعہ 144 کے، تو ہمیں پہلا سبق پڑھایا جاتا تھا کہ جا کے ضمانت کروا لیں۔ اس طرح جب بھی کیسز ہوتے تھے ہم ضمانت کرواتے تھے۔ بہرحال آج جب عمران خان صاحب ضمانتیں کرانے آئے، ATC کے اندر ضمانت کے لیے آئے، وہاں حشر برپا تھا، ایک جلوس پورے ATC عدالت میں ایسے داخل ہوا کہ جو وہ گیٹ سیکیورٹی گیٹ سے واک تھرو وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ لڑکتے نظر آئے۔ یوں لگا کہ عمران خان صاحب آج ان کے دل کی ہے کہ آج پاکستان کے قانونی نظام پہ یا عدالتی نظام پہ احسان کیا جائے اور ان کو ضمانت کرا دی جائے۔ تو عمران خان صاحب جو کام بھی کرتے ہیں، سیاست کر رہے ہیں تو ملک کو قوم پہ احسان کر رہے ہیں، جو کوئی لاحمل بناتے ہیں تو ملک کو قوم پہ احسان کرتے ہیں۔ تو احسان کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے اور وہ قانون کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں 2 3 4 چیزیں کروں۔ ایک، مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ رہ جاتا ہے، ان کے پاس 8 10 15 20 30 70 کا ٹوٹل اسلامی نالج ہے اور وہ سارے کے ساروں نے اپنی مرضی کے مطابق گھڑا ہوا ہے اور بنایا ہوا ہے۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہوگا کہ سلمان رشدی کے اوپر جس بندے نے حملہ کیا ہے اس کی مذمت کی، کیونکہ یورپ کے اندر ان کا یہ بیان چاہیے تھا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پہلے دن میں نے ہی اس کو بتایا تھا، خیر پتہ چل گیا تھا لیکن اتفاق سے میں ویلاگ کر رہا تھا، اسی کو یہ خبر آئی، گارڈین کی خبر اس وقت لگی کہ جی عمران خان صاحب نے یہ انٹرویو دیا، اور پھر مجھے میرے اپنے سورسز نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے یہ انٹرویو کرنے کے لیے ان کو اپروچ کیا، ان کے جاننے والے تھے اور منتیں کر کے انٹرویو دیا کہ میں نے انٹرویو کرے گارڈین، اور یہ بات کہنے کے لیے کی کہ سلمان رشدی پہ جس بندے نے حملہ کیا ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ یہ عمران خان صاحب کے پاس لائسنس ہے پاکستانی اسلامی مملکت میں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں عمران خان صاحب نے کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اور ہمارے اندر کیا کیا چیزیں بھر دی ہیں کہ اب لوگوں کے اندر، جو کہ ماشاءاللہ سارے اکثریت ان میں کلمہ گو مسلمانوں کی ہوگی، لیکن اس بات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا سلمان رشدی کے لیے وہ نیک کلمات کہیں یا برے کلمات کہیں، یا اس کے اوپر جس مجاہد نے حملہ کیا ہے جس کو ساری مسلم امت جو ہے ستائش کی نظر سے دیکھ رہی ہوگی، عمران خان صاحب اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکثر احادیث جو ہیں وہ بالکل غلط کوٹ کرتے ہیں، اور ایک حدیث جو وہ کوٹ کر رہے تھے ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ 2 3 دفعہ کوٹ کر چکے ہیں۔ مفتی سعید صاحب نے آج اس کے بارے میں بتایا۔ مفتی سعید صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ وہ مفتی ہیں جو اسلام آباد کے بہت جید مانے ہوئے مفتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ریحام خان صاحبہ سے نکاح جو ہے وہ بھی مفتی سعید صاحب نے پڑھایا، اور بشپ بی بی سے نکاح بھی مفتی سعید صاحب نے پڑھایا۔ چنانچہ مفتی سعید صاحب کی کئی بات بھی آپ اس سے دیکھیں، پھر تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں رہے مفتی سعید صاحب۔ عمران خان صاحب ان کو عالم دین کی حیثیت سے ان کو بہت ہی، جیسے آج کل طارق جمیل کو سر آنکھوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ ان کی سہولت کی باتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے مفتی سعید صاحب جو تھے، بلکہ بہت ہی ان کو انہوں نے بڑے اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ دیا ہوتا ہے تحریک انصاف کے اندر بھی، اپنے سامنے بھی، ہر جگہ پہ بھی۔ تو اب مفتی صاحب کی آپ گفتگو سن لیں، عمران خان صاحب کو واقعہ سن لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور پھر مفتی صاحب کی سن لیں۔ ایک بڑا فیمس واقعہ، ایک شہزادہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کی، ایک غلام کا پیر آ گیا اس کے چوغے کے اوپر، اس نے اس کو مارا۔ غلام نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے سے غلطی سے پیر آ گیا اور اس نے مجھے مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو بلایا اور غلام کو کہا کہ واپس مارو اس کو، کسی کو اجازت نہیں، کوئی قانون کے اوپر نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا یہ پکا جھوٹ ہے، پکا جھوٹ ہے، قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ جو ان کے معلم ہیں نا، اور جو جھوٹی روایتیں انہیں سناتے رہتے ہیں،
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیتن فی النار، جہنم میں اپنا گھر بنا لے گا جو مجھ پہ جھوٹ بولے گا. وجہ اس کی ہے کہ حدیث سے حکم ثابت ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کسی کو ایسے کیا؟ اور عمر تو ساری تم برباد کرتے ہو خدا کی نافرمانی میں. اب تمہیں یاد آتی ہیں روایات، اب مذہب کا بھی سہارا لینا ہے، مذہب کا بھی ٹچ دینا ہے، تو جھوٹ بکو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون روکنے اور پوچھنے والا ہے؟ سرکار جو مرضی کرے. پھر مجھے آج ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی میں بتا دوں، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سکہ بند منافق جو ہے اس کی تاریخ بتائی. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو خالص منافق ہے، اور جس کسی میں چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاقی ہے جب تک اس سے نہ چھوڑے. پہلی، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے. بات کرتے وقت جھوٹ بولے. جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے. اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیوں پر اتر آئے. اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ عامش سے روایت کیا ہے. اب بتائیں کہ امانت میں خیانت کریں. میں ایک واقعہ سے رپورٹ کرتا ہوں کہ باقیوں کے ایشو جو آگے پیچھے ہو جائیں گے. کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کا $250 ملین عمران خان صاحب نے، بڑے آپ سنتے ہوں گے نا کہ آئے اور کیبنٹ میں کہا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کے اندر میں لیٹر آپ کو نہیں دکھاتا، یہ لیٹر ہے ہم لکھ رہے ہیں لیکن میں دکھاؤں گا نہیں. برطانیہ کو کیا لکھا کہ کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ پیسہ آپ جو ہے ریاض ملک صاحب کو دے دیں، حکومت پاکستان اجازت دیتی ہے. اب یہ وہ امانت ہے جو قومی خزانے پہ اس بندے کو بٹھایا گیا تھا، اور اس نے باقی چھوڑے بے شمار واقعات ہیں. میں کیوں کہتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت تھی، لیکن اس طرح کا کیش پاکستانی خزانے سے نکال کے، پاکستانی خزانے سے $250 ملین کیش نکال کے وہ ریاض ملک کو دے دیں. انہوں نے سپریم کورٹ میں پیسہ جمع کروا دیا ریاض ملک کے اکاؤنٹ میں. اسے کوئی پیسہ پاکستان کا دینا تھا، اس کے اگینسٹ انہوں نے جمع کرا دیا. یعنی کہ اس کا بینیفیشری ریاض ملک یہاں پاکستان بن گیا. اسی کو سزا ملی، اسی سے پیسہ لیا. پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان کے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آنا تھا. عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر کو لندن بھیجا لیٹر دے کے بائی ہینڈ، اور ٹاپ سیکرٹ کہا یہ معاہدہ کریں ہمارے ساتھ اس فنڈز کا، اور کسی کو بتائیں نہیں. وہ معاہدہ جو ہے نا اب کیبنٹ میں کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ جی اس کو انرتھ کیا جائے. اب اس معاہدے کے اندر ایک اور بات بڑی زبردست ہے. تو اس معاہدے کو پاکستان میں کوئی کھول نہیں سکے گا، وہ پڑھ نہیں سکے گا. اگین جیسے باپ کی جاگیریں ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ پاکستان کے پیسے کے ساتھ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. اس کے ریاض ملک صاحب نے چھوڑے اس کے کہ وہ جو 5 کیرٹ ہیرا بھی پہنچاتا رہا، وہ تو کسی ایک اور کام کے لیے پہنچا رہا تھا. القادر ٹرسٹ بنا ایک یہاں پہ صحابہ کے قریب یونیورسٹی بنی، تو 450 کنال زمین جو ہے القادر ٹرسٹ کو ریاض بحریہ نے فری کی کاسٹ دی. یعنی کہ ادھر سے $250 ملین جو ہے $250 ملین یا 50 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا. اس کے عوض وہ کہتے ہیں نا 6 ارزاں فروخت ہے، اپنے آپ کو بیچا تو کتنا سستا بیچا، 1-2 ارب روپے کی یا اس سے بھی شاید کم زمین ہو صحابہ کے قریب. انہوں نے زمین القادر ٹرسٹ اور ایک یونیورسٹی کے نام بنائی. اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہے بھلا؟ ایک کا نام ہے عمران احمد خان، دوسرا ان کا ہے جو خاتون اول بشرا بی بی، اور تیسری ہیں فرح گوگی. یہ 3 ٹرسٹیز ہیں. لیکن اس میں اور دلچسپ چیز ہے، ریاض ملک صاحب چونکہ بڑے بلو آئیڈ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریاست پاکستان کے اندر گھسے ہوئے ہیں. ریاست پاکستان ان کے اندر گھسی ہے، اور یہ ریاست پاکستان کے سارے گندے کام کرتے ہیں. جہاں پیسے کی ضرورت ہو گندے کاموں کے لیے تو یہ پیسہ پیش کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے زرداری صاحب کے وقت میں ان کو فری کی زمین کو 20,000 یا کچھ جتنے بھی ہیں کنال کراچی کے قریب دے دی گئی تھی. ظاہر ہے کوئی چیز فری نہیں ہوتی، کہ کچھ کہیں پہ زرداری صاحب کو بھی ریاست نے دلوائی ہوگی، کوئی زرداری صاحب نے خود نہیں دی ہوگی، حالانکہ ان کے اپنے بھی تعلقات ہیں ریاست صاحب سے. لیکن یہ کام جب کرتے ہیں تو آگے جو ہے نا سیاستدان ہی بدنام ہوتے ہیں. عمران خان کے بھی کیس کے اندر ریاست ہی نے کہا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا کہ یہ پیسے ہم ریاست صاحب کو دے دیں، یعنی کہ ملی بھگت ہوگی. چنانچہ اس کیس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں
ساری زندگی جیل میں پڑے سکتے ہیں. اس کا حساب کتاب جب دینا پڑ جائے تو یہ وہ خیانت ہے. اب 4 صفتیں بنائی کہ جب اسے امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے. باقی چھوڑ دیں کہ جو اسکینڈل دوائیوں کے امریکانی کے بھی اقتدار میں نئے آئے تھے, کیا کیا نہیں ہوا, سارا کچھ چھوڑ دیں. لیکن یہ 250 ملین اور بھی بہت سارے میرے پاس ہیں, لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ چشم کشا ہوش ربا قسم کا اسکینڈل ہے. جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا, یہ جس کو یہ یو ٹرن کہتے ہیں. اور پھر آخری ہے کہ جب کسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ میں اتر آئے گا, گندی زبان استعمال کرے گا. یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. باقی آپ نے مفتی سعید صاحب کی ریکارڈنگ سن لی ہوگی 2 منٹ کی, وہ بڑی ایک کمال کی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اب عمران خان صاحب کھڑے کہاں پہ ہیں؟ ضمانتیں ہو گئیں. اصل میں عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا. عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کچھ اور ہونا ہے. اس میں انہوں نے ضمانت یہاں سے ہو جانی ہے. ہائی کورٹ میں جس میں اتنے تلملائے ہوئے ہیں, ان کو کچھ پتہ ہے کہ آج فواد چوہدری صاحب نے جسٹس عامر فاروق صاحب جو ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اس کے خلاف انہوں نے ہر طرح کی زبان استعمال کی کہ یہ ایک بندے پہ جسمانی تشدد ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں. اچھا یہ لوگ جو ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دن کے وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, رات کے وقت میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے دہلیز پر بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ سارے لوگ اس وقت اب یہ سب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب نے بھی کل اپنے ہری پور میں اپنے جلسے میں بتا دیا تھا کہ جی مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے. آج بھی عدالت کے باہر یہی کہا کہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے, مجھے سر سے باہر نکالا جا رہا ہے. اچھا یہ بات طے ہے, میں نے بھی کئی دنوں وی لاگ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جانا بند پڑا ہے. میں نے کتنی دفعہ بتایا کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس سیاسی اجازت ہے تو پاکستان کی فوج تحلیل ہو جائے گی, برف ادھر پگھل جائے گی. لیکن اگر چونکہ فوج نے نہیں پگھلنا تو پھر عمران خان صاحب کا تحلیل ہونا لازمی ہے. تو اتنے میں مجھے عجیب لگتا تھا کہ یہ اتنی پارٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے زیرو کرے گی یا کیسے اس سے جان چھڑا پائے گی. اب مجھے بات ساری سمجھ آئی ہے. ہو عمران خان صاحب کے بعد جانشین کون ہوگا؟ اب عمران خان صاحب کس کو بنائیں گے؟ آپ نام لیں, کوئی بھی آپ میں سے نام لے لیں. کیا شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین کا حق بھی بنتا ہے, وہ حتمی ہے, تو کیا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ چلو اس کو اسد عمر کو بنا دیں, چلو شفقت محمود کو بنا لیں, وہ بابر اعوان کو بنا لیں, فواد چودھری کو بنا لیں, شیخ رشید کو بنا لیں. ایک نام بتا دیں جس کو بنائیں, جو کہ پرویز خٹک کو بنا دیں, جو صبح عمران خان صاحب کے سامنے اور رات کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اب یہ پارٹی فرض کیا چشم تصور میں شاہ محمود قریشی یا اسد عمر صاحب یا کسی کے پاس آ جاتی ہے, اور عمران خان صاحب تا حیات نااہل, اور پھر جیل کے اندر بھی, اور پھر جب یہ کیسز چل رہے ہیں, مثلا آج ہیلی کاپٹر کیس بھی کھل گیا ہے, اس کے اندر ریکوری آ گئی ہے. آج یہ FIA نے 3 اتنے بڑے اکاؤنٹس کھولے ہیں تحریک انصاف کے کہ ان کی خود جو ہے خود وہ ایک ششدر ہے کہ اتنے بڑے اکاؤنٹ, اور تینوں میں سے ملینز آف ڈالر ٹرانسفر ہوئے ہیں ووٹن کرکٹ کلب کی طرف سے. اور طارق شفیع بیچارے سکہ بند ہمارے بھی واقف ہیں, عمران خان صاحب کے بہت دوست تھے. انہوں نے ایک بزنس مین کا کاروبار تباہ و برباد کر دیا کیونکہ طارق شفیع صاحب کے اکاؤنٹس آج سیز کر دیے FIA نے, کیونکہ سارا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا. اب یہ ساری وہ ٹریل ہے جو عمران خان صاحب کیوں اتنا, اسے پتہ تھا کہ یہ, اور یہ اسی خوبی ہے عمران خان صاحب کی کہ میں مروں تو اچھی طرح ایک جو ہے نا ایک کڑاکہ نکال کے مروں. بہر اینی میں اب عمران خان صاحب کے وہ اکاؤنٹس وہ بھی پتہ چل چکے ہیں, پہلے ہی پتہ چلے ہوئے ہیں. ہوگا کیا کہ عمران خان صاحب جو ہے چند دنوں تک 31 اگست کو ہائی کورٹ کے میں جب پیش ہوں گے تو 1 2 3 4 چونکہ انہوں نے ابھی تک اندیا یہ دیا کہ وہ ناٹ گلٹی کریں گے, یعنی کنٹیسٹ کریں گے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی خاتون جج کو کے بارے میں جو انہوں نے دباؤ دیا یا جو اس کی تصدیق کی ہے. چنانچہ کیا ہوگا کہ جب کنٹیسٹ کریں گے تو کورٹ نے ان کو سزا بھی 3 4 مہینے کی دے دینی ہے اور ان کو جو ہے نااہل بھی کرا دینا ہے. معافی مانگ لیں تو ہو سکتا ہے سزا 1 دن کی ملے اور یہ نااہل ہو جائیں. نااہل ان کی ہر صورت میں ہے. اچھا اب ایک صورت میں کہ جب یہ 1 مہینے کے لیے 3 مہینے کے جیل میں جاتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرے کیسز شروع ہو جائیں گے, اور ہر کیس کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہوگی, قیامت کا منظر ہوگا. کیونکہ بہرحال وہ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہی انہوں نے سبق پچھلے 22 سال سے رٹی تقریر سنائی کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری میں پکڑی گئی تو اسے میں ہاتھ کاٹوں گا. عمران خان صاحب اگر آپ چوری میں پکڑے جائیں تو آپ کے ہاتھ کیوں نہ کاٹے جائیں؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں, اگر آپ چوری میں پکڑے جائیں, کوئی جھوٹا الزام نہ ہو,
کیا آپ قانون کا سامنا نہیں کریں گے؟ آپ کی کیوں نہ ہاتھ کاٹے جائیں؟ آپ خود ہی تو بتاتے رہے ہو کہ جی قانون طاقتور پہ نافذ نہیں ہوتا. آپ جس طرح سے آج گئے ہو، یہ اس طریقے سے بیچارہ غریب آدمی عدالتوں میں جاتا ہے. یہ وہ نیا پاکستان تھا جو آپ نے 2 پاکستان جو ختم کر کے ایک پاکستان بنایا ہوا ہے، جس میں وہ اپنے لیے ایک نیا پاکستان بنا لیا. چنانچہ عمران خان صاحب اس کے بعد سارے کیسز شروع ہوتے، مالم جبہ بھی، بلین سونامی ٹری بھی، اور پتہ نہیں یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. توشہ خانہ کے اندر نااہلی. ہاں، جب ہائی کورٹ کے اندر ان کو یہ سہولت ہے جو نواز شریف صاحب کو سہولت نہیں تھی، کہ سپریم کورٹ نے جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا تھا تو نواز شریف صاحب کو فوراً ہی جو ہے ان کے آگے اپیل نہیں تھی سپریم کورٹ جا کے. ان کو پھر ایک موقع ملے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب ان کو نااہل قرار دے گا یا جیل میں بھیجے گا تو ان کو ایک اپیل مل جائے گی جو اسی دن ہی سسپینڈ ہو جائے گی اطلاع جو سزا. لیکن بھارت سپریم کورٹ کو بھی فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ خود ہی یہ فیصلہ کر چکے ہیں. یہی ججز ہیں جو یہ فیصلے دے چکے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف اعجاز الحسن صاحب بیٹھے تھے اس میں، اور پھر یہ سارے باتیں جو طلال چودھری اور دانیال کو جو دے چکے ہیں. ایک پریسیڈنٹ ہے سپریم کورٹ، اپنے فیصلے یہاں کیا فیصلہ کرتی ہے. تو مزید کیوس سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب سزائیں ملے گی. اب یہ ساری باتیں ہوں گی تو اسٹیبلشمنٹ بڑی زبردست طریقے سے ان کا ہمیشہ سے میں کہتا تھا، مجھے خود عجیب لگتا تھا کہ، اور میرا خیال تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نہ کر پائے، لیکن اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ انداز دورہ کے کرنے کے قریب ہے، کہ وہ ایک نگران حکومت چاہتے تھے مارچ اپریل مئی سے. جیسے ان کا خیال تھا کہ ادھر سے عمران کو ہٹایا جائے، ادھر سے نگران حکومت آ جائے اور عدالت کے ذریعے کچھ سال چلائیں. ابھی بھی یہی ہے. انہوں نے فوراً ہی عمران خان صاحب کو جب تابڑ توڑ حملے ہوں گے یا عدالت میں جائیں گے تو ساتھ ہی اس حکومت کو ڈسمس کر دیں گے، ایک نگران حکومت لے آئیں گے. اس میں ایک نقصان بھی ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو کہ کچھ دیر کے لیے تحریک انصاف کو جو ورکر سڑکوں پہ ہے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ وہ اپ فرنٹ ہو جائیں گے. تحریک انصاف کو ورکر جو ہے سڑکوں والا ہے نہیں. وہ جتنا کل کہتے رہے کہ میں طوفان لاؤں گا، طوفان اگر 25 مئی کو نہیں آ سکا، جو 25 لاکھ کلانا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ میں پاکستانی سب کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے کیے، اور کے پی کے اندر ان کو ساری سہولتیں میسر تھیں، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اسی وہ نام ہی نہیں لیتے. چنانچہ انہوں نے وہ کرنے میں ناکام رہے. اب اسٹیبلشمنٹ بڑے چلاکی کے ساتھ ان کو ایک بہت بڑی پارٹی جو کہ ابھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالف ہی رہے گی عمران خان صاحب کے بعد، اور پھر وہ الیکشن ان کو دیں گے اور اس کو 2/3 میجورٹی دلائیں گے، اور ان کی اپنی ہی پارٹی آئے گی جو کہ عمران خان صاحب کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کا جھلسنا بن کے رہے گی. اس سے خوبصورت سیاسی گیم شاید ہی وہ کر سکے جو اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. اور مسلم نون کا تو پہلے ہی تیا پہنچا ہو چکا ہے. ان کا سیاسی طور پہ جتنی مسلم نون اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، میرا نہیں خیال کہ مسلم نون جو ہے پنجاب کے اندر بھی تحریک انصاف کے مقابلے میں بری طرح ہارے گی آج کی جو حالات ہیں. لیکن کچھ دنوں بعد بھارت کچھ کو ریکوری بھی ہوگی. پاکستان کے اندر جو کچھ ہونے والا اچھا نہیں ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے یا ملک کو بحران سے نکالنے پہلے بھی کوئی امکان نہیں تھا، اس کے بعد سارا دفن ہو جائے گا، اور یہ سیاسی عدم استحکام ملک کو مزید کمزور کر کے جائے گا. بلکہ اللہ رحم کرے، میں تو کتنے آپ مہینوں سے آپ جانتے ہیں فکر مند ہوں. پاکستان ایک دلدل سے نکلتا ہے تو اسے بڑی دلدل میں پھنسنے کو تیار بیٹھا.